سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ یہ ہمیں بتائیں جو خلافت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اس سے افضلیت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں نے کہا موضوع گفتگو جو ہوتا ہے جب مسئلہ طے ہو تو وہ بات طے ہوتی ہے جو موضوع گفتگو ہو۔ بے شک بے شک سبحان اس وقت مسئلہ استحقاق خلافت تھا، افضلیت مسئلہ نہیں تھا، اس لیے طے ہونے پر خلافت طے ہوئی ہے، افضلیت طے نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ وہ اگر مان لیا جائے کہ افضلی کو خلیفہ بنایا جانا چاہیے، میں نے کہا اگر افضلیت پر قرآن کی کوئی آیت ہوتی وہ پیش کرتے، معلومہ افضلیت پر کوئی قرآن کی آیت نہیں۔ اگر کوئی حدیث ہوتی، دھیان سے بات سنیں، اللہ اکبر سبحان اللہ، کوئی حدیث متواتر ہوتی، کوئی حدیث مشہور ہوتی، کوئی ایسی اٹل حدیث ہوتی جو ان کی افضلیت پر دلالت کرتی تو وہ پیش کرتے۔ بے شک بے شک۔ اور سرکار کے بعد جو 4 دن گزرے تھے اس میں اجماع تو ہو سکتا تھا نا، اگر ان 3-4 دنوں میں بھی اجماع ہو گیا ہوتا وہ پیش کرتے۔ معلومہ ادلہ قطعیہ میں سے کوئی ان کے پاس نہیں تھی۔ کیا کیا ہے پھر؟ کس سے ثابت کیا ہے؟ کہ قیاس سے ثابت کیا ہے۔ قیاس کس پر کیا ہے؟ کہ آپ کو نماز میں امام بنایا گیا ہے، تو جب آپ کو نماز میں امام بنایا گیا ہے تو اسی دلیل کو اب خلافت کے لیے استعمال کرتے۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام قیاس ہوگا۔ قیاس میں بنیادی اصول کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جس پر آپ پر قیاس کر رہے ہیں، آپ جس پر قیاس کر رہے ہیں اس کا نام ہے مقیس علیہ، اس کا نام ہے اصل، اس کا نام ہے ملق بہی، وہ کیا ہے؟ امامت۔ اور جس کو قیاس کریں وہ کیا ہے؟ خلافت۔ جس وقت اس کو اس پر قیاس کریں گے تو آپ اس کی اصل کو بھی ساتھ رکھیں گے، اس کی وجہ کو بھی ساتھ رکھیں گے، فرع میں وہ آپ اصل بھی ثابت کریں گے اور وہ وجہ بھی ثابت کریں گے، تو نتیجہ وہ نکالیں گے جو اصل میں نکلا ہے، کیونکہ یہ فرع ہے، فرع کا نتیجہ اصل کے تابع ہوتا ہے۔ اصل کیا ہے؟ امامت۔ وجہ کیا ہے؟ افضلیت وجہ ہے۔ سرکار پیچھے کھڑے ہوں، جن کو آگے کھڑا کیا افضل سمجھ کے کھڑا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس کا دماغ کہہ سکتا ہے کہ وہ امامت افضلیت کی بنیاد پر ہوئی تھی؟ وہ امامت مجبوری کی وجہ سے ہوئی تھی، حاجت قطعیہ لابدیہ کے تحت ہوئی تھی۔ اب وہ علت ادھر مانیں گے، اگر وہ علت ادھر نہ مانے تو قیاس درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ان یتعدى الحکم الثابت بالنص بعینہ الی فرع هو نظیرہ لا نص فیہ۔ یہ اسامی نے تعریف کی ہے۔ قیاس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک حکم کو متعدی کرنا ہوتا ہے، جو حکم نص سے ثابت ہوتا ہے۔ نص کیا ہے؟ اس کو امام بناؤ۔ بے شک۔ اصل سے حکم کو متعدی کرنا ہوتا ہے، کس کی طرف؟ فرع کی طرف، لیکن بعین ہی، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں کریں گے۔ جس طرح وہ ایک کام تھا، یہ ایک کام ہے، وہ قیادت کی قسم کا کام تھا، یہ قیادت کی قسم کا کام تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مجبوری۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا مانو گے؟ مجبوری۔ اس کے پیچھے افضل کھڑا ہے، مفضول آگے کھڑا ہے، تو یہاں افضل و مفضول کا یہ رابطہ ہے، وہاں بھی تسلیم کریں گے۔ افضل پیچھے ہے، مفضول آگے ہے، اس سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ خیال میں آ گئی بات؟ یہ قاعدہ قیاس جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کر دیے۔ حیدرآباد دکن کے بزرگوں سے ٹیلی فون پر گفتگو، میں نے کہا اس سے افضلیت کس طرح ثابت؟ اس سے تو مفضولیت ثابت ہوتی ہے۔ بے شک۔ جس آدمی نے اس سے افضلیت ثابت کی اس نے خطا کی ہے، قانون قیاس کی مخالفت کی ہے، کیونکہ ان یتعدى الحکم الثابت بالنص بعینہ الی فرع هو نظیرہ لا نص فیہ۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر نص موجود نہ ہو۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں نص ہوتی قیاس کبھی نہ استعمال ہوتا۔ اس وقت قیاس استعمال ہوا جب اس میں نص نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ افضلیت پر جتنی آیتیں پیش کی ہیں، جتنی حدیثیں پیش کی ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی افضلیت پر پیش ہونے والی ہوتی تو پیش ہوتی، اگر اس وقت پیش نہیں ہوئی تو معلومہ اس میں نص نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہ وقت اب سبحان اللہ۔
اگر ترتیب لیکن خلافت پورے 9 تک کیا سی ترتیب افضلیت ہوتی تو یہ اختلاف کبھی نہ ہوتا. معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کے مجتہدین نے، صحابہ کرام نے، تابعین کرام نے، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کو ترتیب افضلیت نہیں سمجھا. اگر یہ سمجھا ہوتا تو اس پر پورے عالم اسلام کی بحث ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق ہیں، لیکن خلیفہ برحق جاننے کے بعد اختلاف ہے کہ حضرت علی افضل ہیں یا حضرت عثمان افضل ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. اگر ترتیب وار خلافت ملنے سے ترتیب وار افضلیت مل جاتی یہ جھگڑا کبھی نہ ہوتا. یہ جگہ معلومات جنہوں نے ان کو خلیفہ جان کے کہا علی افضل ہے تو ان کے نزدیک مفضول کو خلیفہ اور امام بنایا جا سکتا ہے، خلیفہ بن کر وہ مفضول ہو سکتا ہے. اور تمام علماء عراق اور علماء کوفہ کا یہ متفق عقیدہ گزرا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ 3 بندے ہیں جو قرآن کے 3 مدرس مانے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ وہ 3 شخصیتیں ہیں جنہوں نے کہ صحابہ میں قرآن کے مدرسے قائم کیے. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب انصاری. اور یہ تینوں مجتہد ہیں. ان کے اجتہاد پر میں نے وہ نوٹ چڑھائے ہوئے ہیں کہ ان کو مجتہدین سمجھتا. ہمارے اصولیوں نے اپنی بحث اور گفتگو کے دوران جا بجا ان کے مجتہد ہونے کا تذکرہ کیا. بے شک ان میں سے ہر آدمی جناب حیدر کرار کی افضلیت کا مدعی ہے. اگر مجتہد ہونے کی وجہ سے ترتیب خلافت کے مطابق افضلیت کو یہ مان لیتے ان کا کبھی اختلاف نہ ہوتا. پھر قرآن کی جتنی آیتوں سے افضلیت کے دعوے کیے جاتے ہیں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ دور حاضر کے مذہبی پیشوا یہ قرآن کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں زانو تلبس طے کر کے سرکار سے قرآن سیکھا تھا وہ بہتر سمجھنے والے ہیں؟ جنرل اپریہنشن آف دا قرآن، قرآن کا فہم عام، اس کا ماسٹر ہے حضرت عبداللہ بن عباس. قرآن کا لیگل اسپیکٹ آف دا ہولی قرآن، قرآن کے قانونی پہلو کو سب سے زیادہ بہتر جاننے والا امام حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. ہم جس سلسلے کے شاگرد ہیں امام حنیفہ کا سارا سلسلہ یہ انہی کا شاگرد، اور یہ جناب حیدر کرار کے شاگرد. اس لیے ہمارا مدرسہ فقات کے نقطہ نگاہ سے بھی، تفسیر کے نقطہ نگاہ سے بھی جناب حیدر کرار کا شاگرد ہے. ہماری سند تعلیم جو ادھر لگتی ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابی بن کعب، انہوں نے مدینہ طیبہ مدرسہ قائم کیا تھا. یہ بھی جناب حیدر کرار کے افضلیت کے ببانگ دہل مدعی ہیں اور یہ فقیہ ہیں. اگر قرآن میں کوئی ان کی افضلیت کی آیت ہوتی ان تینوں کو کیوں پتہ نہ ہوتی؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. جو پہلے مدرس قرآن مجید کے ان میں سے ایک بھی حامی نہیں ہے کسی دوسرے کے افضل ہونے کا. تو اس کا مطلب یہ ہے افضلیت کو انہوں نے ترتیب خلافت سے کبھی استنباط نہیں کیا، نہ اس کو وجہ مانا ہے کہ جس کو پہلے خلیفہ بنایا کہ وہ افضل ہے، کیونکہ خلیفے بنانے کے وقت جب وہ موجود ہوتے رہے تو وہ خلافت میں ان کو کوئی اختلاف نہیں ہے. نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، نہ جناب عثمان غنی، کسی کی بھی خلافت میں ان کو اختلاف نہیں ہے. لیکن خلافت میں اختلاف نہ ہو کر افضلیت میں انہوں نے اختلاف کیا. ان کا یہ حضرت حیدر کرار افضل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بحث ہے کہ جس ترتیب سے خلافت ہے، خلافت جو ہے وہ مسلمانوں کے اجتہاد سے منعقد ہوئی ہے. کیونکہ کیا کہا، قیاس کب کیا ہے؟ لا نص فیہ، اس میں اگر کوئی نص موجود ہوتی تو اس کو وہ پیش کرتے. جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت امام ربانی مجد ثانی شیخ حامد رضی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جناب حیدر کرار سے کہا تھا پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، دوسرا عمر فاروق ہوں گے، تیسرا عثمان غنی ہوں گے، چوتھے تم ہوگے. اور یہ بات غنیت الطالبین میں لکھی ہے. غنیت الطالبین کے بعد انہوں نے مجد صاحب کے ذمہ لگائی ہے. انتہائی ادب سے عرض ہے کہ اگر یہ حدیث حضرت حیدر کرار کے پاس تھی، موقع پر وہ تھے، انہوں نے بیان کیوں نہیں کی؟ اللہ سبحان اللہ. من سکت عن کلمۃ الحق عند الحاجت فقط الجم بالجام من النار. کتنی زبردست دلیل ہے، کتنی زبردست دلیل ہے. اللہ اکبر. اور تو فاروق کے وقت میں انہوں نے جب مقرر کیے تو اس وقت آپ کہتے ہیں حدیث موجود ہے، آپ شورا کیوں بنا رہے ہیں 6 آدمیوں کی؟ سبحان اللہ. یہ بات اس وقت کہی جاتی. بے شک. جناب حیدر کرار نے بعض روایات کے مطابق 3 دن کے بعد، بعض روایات کے مطابق 7 دن کے بعد، بعض روایات کے مطابق 6 مہینے کے بعد، جتنے بھی عرصے کے بعد کی ہے. یہ اس آدمی نے حضرت حیدر کرار کی عزت و عظمت پر کتنا حملہ کیا ہے کہ ان کو یہ بات پتہ تھی تو وہ چپ رہے. بے شک.
یہ جس نے بھی لکھی ہے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا سلام ہے اس کو. اللہ یہ کتنا زبردست الزام ہے. حدیث مرفوع موجود ہو اور راوی اس کے حضرت علی مرتضیٰ ہوں، بر وقت ضرورت اس کو پیش نہ کریں، اور جس پر قیاس کیا ہے وہ کیا قیاس ہے؟ قیاس کے بارے میں کیا ہے، کیا قاعدہ کیا ہے؟ فرع کی طرف جب حکم کو منتقل کرتے ہیں تو لا نص فی، یہ اس کے اندر اگر نص ہو تو پھر قیاس کی ضرورت نہیں ہے. معلومہ ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں تھی. ثابت ہوتا ہے کہ یہ باتیں محض گپوں کے طور پر کہی ہیں. اور جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر کسی بھی بارے میں کوئی نص ہوتی تو خلافت کے بارے میں کبھی اجتہاد کو عمل میں نہ لایا جاتا. یہ امر اجتہادی پورے پڑھے کہ اس بارے میں کسی کی خلافت کی نص بھی موجود نہیں ہے. وہ اجتہاد صحابہ سے ہوا ہے. اجتہاد صحابہ سے خلافت کا تعین ہو سکتا ہے، اجتہاد صحابہ سے افضلیت کا تعین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اجتہاد امر ظنی ہے. افضلیت جو ہے یہ دلیل قطعی کا محتاج ہے، کیونکہ یہ عقیدے کی بحث ہے. عقیدے کی بحث. ہاں، یہ اجتہاد سے ثابت ہونے والی چیز نہیں ہے. مشکل تو یہ ہے، یہ آدمی ثابت نہیں کرتا، سمجھتا نہیں کہ یہ جو لوڈ اٹھانے لگا ہوں یہ میرا کیریئر اس کو لوج کو اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا. سبحان اللہ. اگر ان صحابیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت دے سکنے کا حق رکھتے ہیں تو وہ اگر فاطمہ کو کہیں تو جنت کی ملکہ ہے، اگر حضرت امام حسن کہے علی افضل ہے، پھر کیا بنے گا؟ ریکارڈ پیش کرتا ہوں.